السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ وذ بالک۔ 7 مئی کو قریباً 8 بجے کے قریب جب عمران خان تقریباً 16 فٹ کی بلندی سے گرے تو سارے پاکستان کا سانس رک گیا، دوست دشمن سبھی۔ اٹ واز اے اسٹیٹ آف پینک۔ پھر الیکشنز ہوئے، پھر رزلٹ آیا تو پھر پی ٹی آئی والوں کا سانس رک گیا، انہوں نے کہا ہماری مرضی کے رزلٹس نہیں آئے، ہمارے ساتھ بڑا دھوکہ ہو گیا۔ بہرحال پھر کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ بن گئی اور عمران خان نے اپنے، ویسے ان کو مرد آہن کہتے ہیں بٹ لٹرلی انہوں نے لوہے کی اپنی جیکٹ پہن کے اپنا عہد بھی اٹھا لیا۔ آگے کیا ہوگا؟ کیا کے پی کے کی گورنمنٹ جو ان کا ایک لیب ٹیسٹ سمجھا جا رہا ہے، وہاں سے پتہ لگ جائے گا ان کی لیڈرشپ کیا ہے، ان کی گورننس کیا ہے اور باقی تمام باتیں۔ یہ ہم بات کریں گے آج عمران خان صاحب سے، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف۔ تھینک یو فار بینگ ود اس۔ پہلے دو بڑے پرسنل سے سوال، جب آپ گرے پہلے تو ہاؤ آر یو فیلنگ؟ 2 مہینے ہو گئے ہیں مالک، اللہ کا شکر ہے کہ میری ہڈی جڑ رہی ہے، لیکن ابھی 1 مہینہ میرا اور ہے جب تک پھر ایکس رے ہوگی، اور انشاءاللہ اگر جڑ گئی تو پھر میں یہ اس سے نکلوں گا باہر۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں آتے ہیں نا تو گردن میں سریا آتا ہے، آپ بھی بڑا لوگوں کہتے تھے، آپ کو تو پورے جسم میں سریا آ گیا۔ سریا نہیں ہے، یہ ایک مجھے پہننی پڑتی ہے جیکٹ جو کہ میری جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو سیدھا رکھتی ہے، کیونکہ جب تک وہ جڑتی نہیں ہے وہ پورا بوجھ نہیں برداشت کر سکتی جسم کا۔ جب گرے ہوش میں آئے کیا، واٹ واز دا فرسٹ فیلنگ، کیا تھا؟ پہلے تو غصہ تھا، غصہ اس لیے تھا کہ وہ ہماری پیک جا رہی تھی کیمپین کی اور 2 دن رہ گئے تھے سارے، تو پھر ایک غصہ تھا ان لوگوں پہ کہ جو انتظامات تھے، لیکن پھر ایک ایمان والا انسان کہتا ہے اللہ کی مرضی تھی، جو ایک قرآن کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعائیں اس لیے نہیں قبول کرتا کیونکہ مجھے تمہاری بہتری کا پتہ ہے۔ تو جو ایمان والا آدمی ہے وہ ایکسیپٹ کر جاتا ہے کہ اللہ کی مرضی تھی، جو ہونا تھا۔ تو کوئی آدھا منٹ لگا غصے کا، اس کا ایکسیپٹ کر لیا میں نے۔ بچوں سے کب بات ہوئی؟ اسی دن رات کو بات ہوئی میری، جب مجھے تھوڑا جب میری درد کم ہوئی اور پھر ٹیکا بھی لگایا انہوں نے مجھے مورفین کا، اس کی وجہ سے میں پھر جب کیونکہ تکلیف پڑی تھی، ایک ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، سپائن کی کئی ہڈیوں کے اندر کریکس آئے ہوئے تھے، پسلی ٹوٹی ہوئی تھی، لنگ میری پنکچر تھی، سر میں کئی جگہ پہ سٹچز لگے ہوئے تھے ادھر بھی۔ تو جب وہ مورفین لگی تو پھر وہ درد چلی گئی، پھر میں نے بچوں سے بات کی۔ ہٹلر کا جب بام ایکسپلوژن ہوا بچ کے، مشرف صاحب کے اوپر اٹیک ہوا وہ بچ کے، تو انہوں نے کہا مجھے قدرت نے اس لیے بچایا، دونوں نے کہا اپنے اپنے ٹائم میں کہ ہم نے کوئی بہت بڑے کام کرنے ہیں۔ یہ کہ آپ میں بھی کوئی گرینڈیئر کا تو نہیں آ گیا سوچ کہ میں کوئی بہت بڑے کام کے لیے میں بچا لیا، کہ بس یو ور جسٹ اے لکی مین کہ ہو گیا؟ دیکھیں 2 طرح انسان زندگی دیکھتا ہے، ایک جو ایتھیزم، یعنی جب آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے تو یہ دنیا خود ہی کوئنسیڈنسز ہو رہے ہیں، سیریز آف کوئنسیڈنسز، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ اللہ، ایک تن کا بھی نہیں ہلتا اللہ کے پیغام کے بغیر۔ تو یہ بالکل 2 مختلف اپروچ ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں مغرب میں ہوتا تو میں، اور ایمان نہ ہوتا تو میں بھی سو کر رہا ہوتا کہ جو وہ لیفٹ اٹھا رہا تھا جھٹکے دے رہا تھا یا کسی اور کو، یا کہتا اگر یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا۔ اصل میں ایمان ایک قرآن کی آیت ہے، جو لوگ ایمان لے آئے اللہ ان کے خوف بھی دور کر دیتا ہے، غم بھی دور کر دیتا ہے۔ غم ہوتے ہیں ماضی کے جو ریگریٹس ہوتے ہیں، اور خوف ہوتے ہیں مستقبل کے۔ تو ایکچولی انسان کو آزاد کر دیتا ہے۔ میں صرف ایک آگے، کیونکہ ہمارا انٹرویو تو دوسرا ہے، لیکن ایمان والے انسان کی ایک پہچان ہوتی ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، وہ خوف سے بھی آزاد ہوتا ہے، وہ میں سے بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں اگر ایمان آپ کے اندر یہ لبریشن نہ انسان کو آزاد نہ کرے، اس سے یہ ایمان نہیں ہوتا۔ نیا عمران خان آ گیا نا تو ایک نئے پاکستان کی بات ہوتی تھی، لیکن اب نیا عمران خان نہیں ہے، عمران خان وہی ہے، نیا بالکل نہیں ہے، وہی سوچ ہے، وہی ویژن ہے، کوئی چینج نہیں۔ نئے پاکستان کی اب بات کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں خیبر پختونخوا میں جہاں آپ کی گورنمنٹ اب بنی ہوئی ہے، اور اب وہیں سے ہم آپ کو ٹیسٹ کریں گے کہ کیا آپ کرتے ہیں۔ لیکن جب وہاں کی ہم حرکتیں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لگتا ہے کہ نیا پاکستان دکھتا پرانا پاکستان ہے۔ میں 2-3 فیکٹس آپ کو بتا دوں۔ مثلاً آپ کے، میں 2-3 اوور آل، آپ کے چیچا وطنی سے ایم این اے ہیں، ان پہ بینک ڈیفالٹنگ کے بڑے سیریس لونز ہیں۔
آپ ہی کا ایک MNA کہتا ہے ممتاز قادری صاحب کو چھوڑ دیں جو سیلف کنفیس مرڈر ہے. خیبر پختونخوا میں جاتے ہیں تو جو آپ کے چیف منسٹر صاحب ہیں پہلے ریزرو سیٹس کی باتیں آئیں, انہوں نے اپنی رشتہ دار خواتین کو ریزرو سیٹس پہ MNA بنا دیا. اب اپنے داماد کو MNA کا ٹکٹ دلوا دیا NA5 سے, ایک داماد انہوں نے پچھلی گورنمنٹ سے بنا دیے تھے. تو اگر یہ دامادوں کی سیاست ہونی ہے, رشتہ داروں کی خواتین کی سیاست ہونی ہے, پھر آپ میں PMLN میں اور PPP میں کیا فرق ہے؟ آپ بھی اور قسم کی ڈائنسٹیز بنا رہے ہیں. دیکھیں مالک, ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا KPK کی گورنمنٹ کی, اور یاد رکھیں KPK کے اندر کولیشن گورنمنٹ ہے, تو اس کو کولیشن گورنمنٹ کو بنانا ساروں کو, یہ تو خاندان کی کولیشن ہے, یہ تو رشتہ داروں کی کولیشن. میں بھی سب پہ آتا ہوں. پہلے یہ یاد رکھیں جب آپ کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں اور اس میں پھر وزارتوں کے ڈسٹریبیوشن اور پورٹ فولیوز, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ایک تو ہم نے ٹائم لوز کیا اس کے اندر. اگر یہ نہ ہوتا ایشو تو اب تک ہم کافی آگے بڑھ چکے. تو 1 مہینہ ہم نے لوز کیا. آپ نے میرے سے ایگزیکٹلی آج سے 2 مہینے کے بعد کرنی ہے کہ کیا KPK کے اندر ہو رہا ہے, اور میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جو KPK کے اندر چیزیں ہوں گی وہ انشاءاللہ سارے پاکستان کے لیے مثال ہوں گی. میں اب آپ ایک چیز پہ آتا ہوں. آپ نے مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں چیچا وطنی کا, آپ کسی میں ایک کہتا ہوں جنہوں نے کہا کہ ممتاز قادری کو چھوڑنا چاہیے ہمارے MNA نے, انہوں نے اپنے طور پہ کہا, اور اس کے بعد پارٹی نے ان کو پوری طرح سے پارٹی کی لائن سمجھائی کہ پارٹی کی لائن بڑی کلیئر ہے, قانون کی بالادستی. کوئی بھی نہ یہ اسلام میں اجازت دیتا ہے جو ممتاز قادری نے کیا, اسلام میں جج کے سامنے جاتا ہے, کوئی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ یہ اس نے کفر کیا یا جو بھی کیا ہے اور اس کے اوپر مار دیں. کوئی اسلام یہ اجازت نہیں دیتا. آپ جج کے سامنے جاتے ہیں, جج فیصلہ کرتا ہے. تو اس لیے اس کو پارٹی لائن بتائی گئی اور وہ ظاہر ہے اس کو سمجھ رہی تھی. اس میں دیکھیں نا کہ ہمارے ایسے ورکرز آ گئے جن کو ابھی تک موقع ہی نہیں ملا, فرسٹ ٹائم, لیکن وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے پارٹی کی پرفارمنس نیشنل اسمبلی میں. اب میں KPK کے اندر آ جاؤں. دیکھیں سب سے پہلے KPK کے اندر ہم ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ قانون لے کے آ رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں آیا. دیکھیں موٹی بات کریں جو کہ اصل چینج جس سے آئے گا پاکستان میں نے آپ سے جب ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ اب آپ کو قدم اٹھانے پڑیں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے اٹھائے نہیں. یہ سمبولک قدم آپ کے نزدیک کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کی عورتیں ساری کر لیں, اپنے داماد بیٹوں کو لائیں, یہ فرق نہیں پڑتا؟ جتنی بھی ایلیگیشنز ہیں غلط ہیں پرویز خٹک کے اوپر. پہلے ایک جو نام لیا انہوں نے نفیسہ خٹک کا, وہ پرویز خٹک کے آنے سے 5 سال پہلے تحریک انصاف کی تھی. نفیسہ خٹک الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہے پارٹی کی, عورتوں کی الیکٹڈ سیکرٹری جنرل ہے, تو ان کا کوئی تعلق نہیں, وہ میرٹ کے اوپر آئی ہیں. پھر ایک جو ہماری نوشہرہ سے آئی ہیں جن کی مسرت احمد زیب, ساجدہ بیگم چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ ہے, بالکل میرٹ کے اوپر وہ آئی ہیں. KPK کے اندر ایک خاتون کی اتنی قابلیت ہو کہ چیمبر آف کامرس کی پریزیڈنٹ بن جائے, وہ میرٹ کے اوپر ہم نے انہیں دیا. اور وہ ان کی کوئی ریلیشن شپ ڈائریکٹ نہیں ہے ہماری جو سوات کی ہیں جو داماد ہیں ڈاکٹر عمران. اچھا پہلے تو میں یہ ان 3 عورتوں کو کوالیفائی کر دوں کہ سوات کی ان کی کوئی ڈائریکٹ ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ سوشل ورکر ہیں, سوات میں سب جانتے ہیں ان کو, اور یہ دونوں ایک تو 5 سال پہلے تھی میرٹ پہ آئی ہیں. جہاں داماد کی بات ہے, اس سیٹ سے پرویز خٹک 5 دفعہ الیکشن جیتے ہوئے ہیں, اور ان کی اپنی ٹیم ہے جو الیکشن لڑواتی ہے. ان کے جو داماد ہیں وہ ان کا ساری الیکشن کیمپین مینج کرتے ہیں, تو ان کو باقی سب کو کنسیڈر کیا جتنے بھی ہم تھے, میرٹ کے اوپر ان کے داماد کو ٹکٹ ملا. اسپیکر نے بھی اپنی سیٹ جیتی ہوئی, لیکن اس کے بھائی کو تو آپ نے ٹکٹ نہیں دیا. اسپیکر کے بھائی کو اس لیے نہیں کیونکہ میرٹ نہیں بنتی تھی, تو یہ میرٹ کے اوپر ہوا ہے سارا. یہ باقاعدہ ہم نے سب اگر یہ عمران, میں اس پہ زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر یہ چیف منسٹر سیٹ جیت کے چھوڑے اور اپنے داماد کو بنائے تو وہ میرٹ ہے. اگر اسپیکر جو دوسرے گروپ کا ہے وہ سیٹ جیت کے اپنی چھوڑے اپنے بھائی کو, اس کو ٹکٹ نہیں ملتی, یہ کیا میرٹ ہے؟ میرٹ یہ ہے کہ پرویز خٹک 5 الیکشن جیتے ہوئے نوشہرہ. پرویز خٹک نے 3 پارٹیز بھی بدلی ہیں. آپ ایک سبجیکٹ کے اوپر اگر رہے نا مالک تو میں پھر جواب دے سکوں. میرٹ کی بات یہ ہے کہ پرویز خٹک 5 الیکشن جیتے ہیں نوشہرہ سے, یہ اسد کے اسد پہلا الیکشن جیتے ہیں, اور اس الیکشن کے اندر ہم نے میرٹ کے اوپر جب دیکھا تو ہم نے ابھی بائی دا وے ٹکٹ فائنلائز نہیں کیا,
لیکن وہ ہم نے یہ فیصلہ کیا، یہاں تو پرویز خٹک کی اپنی ایک پوری آرگنائزیشن ہے جو لڑاتی ہے الیکشن، تو اس میرٹ کے اوپر ان کے جو داماد تھے ان کی پرفارمنس پہ دیے، اور جدھر ہم نے وہاں سوابی کے اندر ادھر باقی سارے کینڈیڈیٹس کو کنسیڈر کیا، ابھی تک ٹکٹ فائنل نہیں ہوا. لیکن اصل ایشو کے اوپر آپ آئیں، کیونکہ یہ پارٹی وہ ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ الیکشن کروایا ہے. اگر ہم روایتی پارٹی بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا آسان تھا 25 دسمبر کے بعد اور 30 اکتوبر کے بعد کہ ہم سارے الیکٹیبلز کو لے کے، کوئی ہمیں ضرورت نہیں تھی اتنا مشکل پروسیس 11 مہینے لگا کے پارٹی میں الیکشن کروایا. نہیں یہ ٹھیک نہیں ہمارے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ہم نے بہت بڑی کر لی، لیکن آپ کو سننا مانتے بھی ہیں اس کو. نہیں، لیکن اگر ہم نے یہی ماروثی سیاست جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اگر ہم نے یہ کرنی ہوتی تو ہمیں پارٹی میں الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں. اور اس کا جو اصل رزلٹ آیا وہ یہ کہ ایسے ایسے لیڈر اوپر آئے تھے. 26 سال کا مراد جو سوات سے آئے، 26 سال کا لڑکا، اگر پارٹی میں الیکشن نہ ہوتے یہ کبھی نہ آتے. ساری جتنی کے پی کے کی تقریباً ایم پیز آئے ہیں، سارے وہ آئے جو کہ پارٹی میں الیکٹڈ پوزیشنز تھی، ورکرز آئے. ہم اس پہ بھی آئیں گے. آپ نے کہا 3 مہینے بعد میرے سے بات، تو میں کہہ رہا ہوں کہ چینج یہ ہے. پہلے آپ نے جو کہنے یہ جو امپلائی کیا نا کہ یہاں ماروثی سیاست ہے، میں کہہ رہا ہوں چینج تو تب ہی آ گیا تھا جب پارٹی نے الیکشن کروایا. کسی پارٹی کی ضرورت ہے الیکشن کروانے کی پاکستان میں؟ اور الیکشن کو وہ پورا کمپلیٹ کیا. پتا تھا کہ نیشنل الیکشن میں یہ بھی آج مالک میں یہ بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہمیں نقصان ہوا جنرل الیکشن میں. پارٹی کے الیکشن کروانے سے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں بچا کہ پارٹی میں لڑائیاں ختم کرتے، کینڈیڈیٹس کو صحیح طرح انٹرویو کر سکتے، ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. اب آپ سیٹل ڈاؤن ہو گئے، لیکن وہ ابھی تک وہ اسی موڈ میں الیکشن کے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، یہ ہو گیا، کہ آپ سیٹل ڈاؤن ہو گئے، اب آگے کی طرف چل پڑیں؟ مالک ہم نے تو پہلے ہی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم آگے جانا چاہتے ہیں. اتنی دھاندلی کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی. اور میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ اگر ہمیں پاکستان کے جو حالات ہیں آج، اگر یہ حالات کو ہم سامنے نہ، اگر اتنے برے نہ ہوتے، ہم سڑکوں پہ ہوتے. ہم صرف اس لیے گئے، ہم نے ریئلائز کیا، آپس میں ڈسکس کیا کہ حالات پاکستان کے اتنے برے ہیں کہ یہاں انتشار نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے الیکشنز کے اوپر کیا کیا. ہم نہیں، پہلے بات تو سنیں، بات سن لیں. ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں الیکشن میں اس پہ کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی ہے، کبھی ہوا ہی نہیں کہ ساری پاکستان کی پارٹیز نے کہا دھاندلی ہوئی ہے. لیکن ہم نے صرف یہ کہا کہ انویسٹیگیٹ کریں تاکہ آگے ایسی دھاندلی نہ ہو، تاکہ الیکٹرل پروسیس ٹھیک ہو. ہم نے یہ کہا کہ ملک بھی آگے چلتا رہے، یہ بھی کوئی نہ کہے کہ ہم نے اس ڈیموکریسی کو ڈسٹرب کیا، لیکن ڈیموکریسی بہتر ہو. الیکشن تو مغابے بھی کرواتا تھا، حسنی مبارک بھی کرواتا تھا، سارے ڈکٹیٹر کرواتے ہیں. ساری تیسری دنیا میں الیکشن ہوتا ہے، جمہوریت نہیں آتی. جمہوریت صاف اور شفاف الیکشن. ہم ذرا پاکستان میں آنے سے پہلے ایک بھی لندن جاتے ہیں. لندن کا تھوڑا سا آپ کے بڑے پسندیدہ دوست وہاں پہ رہتے ہیں، الطاف حسین صاحب. انہوں نے کہا آپ جارج گیلوے اور لارڈ نذیر، آپ لوگ تو ایک برٹش اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے کھلونے ہیں، آپ ان پہ الزام لگاتے ہیں. پہلے تو وہ، دوسرا یہ بتائیں جو حالات وہاں کے ہیں، آپ بھی گئے، آپ نے کیس کرنے کی کوشش کی، پھر وہ چیزیں وی ڈونٹ نو واٹ ہیپن ٹو دیم. کیا اب آپ لوگ اس میں اپنا حصہ ڈالنے پہ تیار ہیں کہ اب جو بھی ایک لاجیکل کنکلوژن کو معاملہ جا رہا ہے کہ اب آپ دور سے بیٹھ کے دیکھیں گے؟ دیکھیں اس کے اندر مجھے سمجھ نہیں آئی کہ الطاف حسین نے میرا بھی نام لیا اس میں، اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے. عمران فاروق کا کیس 3 سال سے چل رہا ہے، اس سے میرا کیا کنیکشن ہے؟ میں تو نہیں گیا برطانیہ کے پاس عمران فاروق کا کیس لے کے. میں تو آج سے 6 سال پہلے گیا تھا 2007 میں، جب ہمارے 50 لوگوں کو گولیاں لگی تھی 12 مئی کو. اس ایشو کے اوپر میں نے اپنے ورکرز کو کہا ہوا تھا کہ اگر کچھ ہو تو میں جاؤں گا، کیس کروں گا. اس کے بعد جو دوسرا بات، زہرا آپا کو جب گولی لگی اور جب ان کو قتل کیا گیا، ٹارگٹ کل کیا گیا، تب میں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی. لیکن اس کا کنیکشن نہیں ہے. وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ الطاف حسین کی بڑی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ تھی. آپ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں. کیا عمران فاروق کے مرڈر میں انوالو ہیں؟ کیا منی لانڈرنگ میں انوالو ہیں الطاف حسین صاحب؟ مالک میں اس کا مجھے کوئی انسائڈ نالج نہیں ہے. میں تو وہی اخباروں میں پڑھتا ہوں جو آپ پڑھتے ہیں. ابھی آپ نے ان کے بیانوں کی بڑی تائید کی تھی. انہوں نے کہا جی اسلام کا ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، آپ فوراً آپ ان کے ساتھ چل پڑے. فوراً کیا، میرے سے سوال کسی نے پوچھا اس چیز کے اوپر کہ اسٹیٹمنٹ کے اوپر، تو میرٹ پہ اسٹیٹمنٹ ٹھیک ہے. دیکھیں چاہے مجھے کوئی پسند ہو یا نہ ہو، اگر وہ صحیح بات کرتا ہے تو میں اس کی تائید کروں گا. آج
اسپیسیفکلی پاکستان پہ آ جائیں جدھر ہم آج کھڑے ہیں. صرف آج بجٹ کے اوپر ذرا ایک بجٹ کی صرف ایک اس کی کیریکٹرسٹک کے اوپر آ جائیں کہ تقریباً 1200 ارب روپیہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنی, کوئی 650-700 ارب روپیہ فوج کا, تو باقی 2000 ارب روپیہ ٹوٹل پاکستان کی ٹیکس کلیکشن ہے. مجھے بتائیں کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ اور یہ جو بجٹ لے کے آئے ہیں, اس بجٹ سے کیا ملک ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور قرضے لے رہے ہیں, قرضوں کی قسطیں اتارنے پہ. یعنی ملک چلانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. ہمیں IMF کے پاس جانا پڑا ہے صرف اتنا پیسہ کہ ہم ڈیفالٹاں کر جائیں, اور ہم جو پاکستان کو جو کرنا چاہیے آج, ہم جب نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب کہ پاکستان کو اب ایسا چلانا پڑے گا جو اب تک کسی نے نہیں چلایا. یعنی وہ قدم اٹھانے پڑیں گے جو کسی نے نہیں اٹھائے. تو جب تک KPK میں کون سا اتنا بڑا قدم آپ اٹھا رہے ہیں جو کسی نے آج تک نہیں اٹھائے؟ سب سے پہلے نیب جو ہم بنانے لگے ہیں, جو اپنی احتساب سیل بنانے لگے ہیں, کبھی بھی پاکستان میں ایسا نہیں بنا. ہمیشہ حکومت کے نیچے بن جاتا ہے نیب. جب سے 97 سے احتساب ہو رہا ہے, احتساب بھی ہو رہا ہے اور کرپشن بڑھ رہی ہے. کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیونکہ ساری کرپشن تو حکومت میں ہوتی ہے, کانٹریکٹس تو سارے حکومت میں, اور جو وزیر ہوتے ہیں اور جو اوپر ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کرتی ہے. تو اگر اسی کے نیچے نیب ہو, احتساب تو نہیں ہو سکتا. آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کرپشن پہ سوال کرنا. آپ جب میرے سے سوال پوچھیں گے نا تو پلیز جواب کی انتظار کریں. ٹھیک ہے, چلیں. آپ نے پوچھا کہ کیا چیز میں فرق کر رہا ہوں. ہم انشاءاللہ KPK کے اندر جو اب احتساب اپنا سیل بنانے لگے ہیں, وہ گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہوگا, وہ ایک کمیشن کے نیچے ہوگا جو آزاد ہوگی, جو گورنمنٹ کے وزیروں کو بھی اگر وہ کرپشن کرے پکڑ سکتی ہے. تبھی صرف ملک میں کرپشن رکتی ہے. مثلا جب لی کوان یو نے سنگاپور میں کرپشن ختم کی تھی تو 3 سٹنگ وزیروں کو پکڑا تھا. جب تک آپ گورنمنٹ کے اوپر چیک نہیں رکھتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نیب کا. تو پہلا تو آپ نے کہا نا کہ کیا اسی پہ ریلیٹڈ سوال پوچھ لیتا ہوں. ابھی کہا جا رہا ہے کہ آپ NA1 سے آپ کی جگہ گل باچا صاحب کو ٹکٹ دے رہے ہیں آپ لوگ. ان پہ 22 کیسز رجسٹرڈ ہیں رشوت لینے کے, فراڈ کے, ریلیٹڈ کے. تو کیا یہ ایگزامپلز آپ سیٹ کر رہے ہیں, کمیشنز بنا رہے ہیں, ٹکٹس آپ ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن پہ 22-23 کیسز کرپشن کے رجسٹرڈ ہیں؟ مجھے کسی کیس کا نہیں پتا. اگر ایک بھی کیس کا, یہ کیونکہ ابھی کل ہی تو ٹکٹ کا فیصلہ ہوا ہے, یہ صرف یہ ہمارے الیکٹڈ تھے, یہ ہمارے پارٹی کے 17 سال پرانے ورکر ہیں, کارکن ہیں, یہ پارٹی کے الیکٹڈ ہیں, اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا. اگر ایک بھی ہمیں کیس کا پتہ چل گیا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا. فیئر انف. اچھا, آپ نے بڑا ایک دم ہیڈ لائنز بنی جب آپ لوگوں نے کہا کہ جی انہوں نے 60 بلین 66 بلین کر دیا ایجوکیشن کا بجٹ KPK میں, اور بڑا ہم لوگوں نے اس کو سراہا بھی. لیکن جب فائنل ڈیٹیلز میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ جو پہلے اس میں سیلریز اور نان ڈیولپمنٹ ایجوکیشن سیلریز وغیرہ وہ بھی اس کیٹیگری میں ٹرانسفر کر دی گئی تھیں. تو ٹیکنیکلی کوئی اتنا فرق کوئی نہیں تھا, صرف نمبرز کی گیم تھی, اور ایک دم ہیڈ لائنز لگوا دی آپ کی گورنمنٹ نے, ہم نے جی اتنے ارب روپے ایجوکیشن پہ. 19% بجٹ کیا ہے تعلیم کے اوپر. یعنی جو سارے خرچے کر سکتے تھے ہم, میکسیمم بجٹ کیا. کسی اور گورنمنٹ نے, کسی پروونشل گورنمنٹ کا اتنا بجٹ نہیں ہے ایجوکیشن کا. پرسنٹیج 19% ہے. اور پھر آپ نے ایک بیان ٹھوکا آپ زبردست کے ساتھ. لیکن میں اس کا آگے ایک بات کرتا ہوں کہ یہ آپ نے اب دیکھنا ہے کہ ہم یہ 19% کیسے خرچ کرتے ہیں اور باقیوں سے. یہ بڑا سنہری موقع ملا ہمیں کہ جو ہم کہتے تھے کیا کر سکتے ہیں. میں تو بدقسمتی سے بڑی ابھی کوئی 2-3 ہفتے سے ہی موبائل ہوا ہوں. اگر میں پہلے ہوتا تو ہم 1 مہینہ شاید آگے ہوتے آج. لیکن میں اتنا انتظار کر رہا ہوں اس میچ کا, کیونکہ یہ اب کمپٹیشن ہے. پتہ چلے گا سارے صوبوں میں کہ کون سا صوبہ, کیونکہ ڈفرینٹ گورنمنٹس ہیں. پیپلز پارٹی کی ادھر سندھ میں ہے, بلوچستان میں نون کی ہے, اور پنجاب میں ہے. اور اب دیکھیں گے کہ کون سی گورنمنٹ کلین گورنمنٹ دیتی ہے. کرپشن کون, میں نے کہا تھا 90 دن میں ہم بڑی کرپشن ختم کریں گے. یہ میں ابھی بھی آپ 90 دن کے بعد میرے سے پوچھنا ہے کہ کیا KPK کے اندر کوئی بھی بڑا کرپشن کا کیس ہوا ہے. میں نے یہ کہا کہ آپ کو انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نئی طرز حکومت 90 دن میں تو ہوں گے, پتہ لگے گا 6 مہینے بعد. نہیں, بڑا اسکیم تو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ آپ کا اگر نیا آزاد ہو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن میں اور آپ کو بتاؤں, ہم ای گورنمنٹ لانے لگے. کرپشن صرف اس طرح ہی نہیں ختم ہوتی کہ اوپر آپ کے ایماندار لوگ ہوں.
یہ بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ کا احتساب آزاد ہو. لیکن پھر ہم جو انسٹیٹیوشنل چیکس لانے لگے ہیں, ای گورنمنٹ, ہم نے شوکت خانہ میں ایکسپیریمنٹ کیا کہ جب تک پرچی سسٹم تھا چھوٹی چھوٹی کرپشن نہیں آپ روک سکتے تھے. جیسے ہی آپ نے سارا ہاسپٹل کمپیوٹرائز کر دیا, ناممکن ہے کرپشن کرنا. تو جتنا آپ کمپیوٹرائزیشن لاتے جائیں گے, اور ہم انشاءاللہ پوری کے پی کے اندر پوری گورننس ای گورنمنٹ کے اوپر پورا زور دے رہے ہیں, اور یہ پورا آپ کو ٹائم فریم بھی دے دیں گے کب ہوگا. تھانوں کے اندر ہم لا رہے ہیں کہ ایف آئی آر آن لائن کر سکتے ہیں. یعنی نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں. جو سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کے لیے خوشگوار چیز ہوگی وہ یہ رائٹ ٹو سروسز ایکٹ, کہ اگر گورنمنٹ مثلاً میں سینٹرل میں ہوں, میں اپنا آئی ڈی کارڈ بنانا چاہتا ہوں, میں اپنا پاسپورٹ بنانا چاہتا ہوں, میں شہری ہوں, اگر مجھے 2 ہفتے کے اندر پاسپورٹ گورنمنٹ نہیں بنا کے دیتی, میں کمپلین کر سکتا ہوں اور گورنمنٹ کو فائن ہوگا. جس طرح باہر ہوتا ہے ویسٹ میں ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ بہار میں نتیش کمار نے کیا تھا, ہم نے ادھر سے لیا, یہ ہم امپلیمنٹ کرنے لگے. یعنی جو میرا ایک شہری میرا حق ہے وہ مجھے ملنا چاہیے گورنمنٹ سے. اگر نہیں ملتا تو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو فائن ہوگا. اگر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ صحیح کام کر رہی ہے اس کو بونسز ملیں گے. چل ابھی مجھے ایک چھوٹا کمرشل بریک لینا. بریک کے بعد کہ یہ بھی ان سے پوچھیں گے, ڈرونز پہ بھی بات ہوگی, پالیسیز پہ بھی, ٹیررزم پہ بھی بات ہوگی. ساتھ انہوں نے ابھی ایک بیان داغا ہے کہ 5 سالوں کے بعد کے بی کے جو ہے بجلی دے رہا ہوگا, پورے ملک کی ضروریات پوری کر رہا ہوگا. کیا ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ یہ بھی سیاستدانوں کی طرح بڑے بڑے بیان دینے شروع ہو گئے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. اچھا ایک کے پی کے پہ بات ہوتی ہے. میں ادھر سے شروع کر دوں جو آپ نے ختم کیا تھا. کے پی کے تو ابھی بھی بجلی پاکستان کو دے رہا ہے. کے پی تو سرپلس پروونس ہے, بلکہ کے پی کے کو جو بجلی ملنی چاہیے, یہ حیرت ہوگی جب ہم نے پریزنٹیشن لی کہ 350 میگا واٹ بجلی جو ملنی چاہیے اس سے کم مل رہی ہے. یعنی 350 میگا واٹ بجلی کم مل رہی ہے جو شہر ہے. کے پی تو سرپلس پروونس ہے, کے پی تو بجلی پرووائڈ کر رہا ہے پاکستان کو. لیکن ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم نے بڑی زبردست کمپنیز ملی ہیں, اور یقین کریں وہ صرف پاکستان میں سے. میں یہی آپ کو کہنے لگا ہوں کہ صرف اور صرف وہ صرف اس لیے یہاں نہیں آ رہی تھی کرپشن کی وجہ سے. انشاءاللہ آپ کو ہم دکھائیں گے, یا انویسٹمنٹ آئے گی کے پی کے اندر, لوگ آئیں گے. ہائیڈرو کا بہت پوٹینشیل ہے. چترال میں, دیر میں, سوات میں ہائیڈرو کے چھوٹے چھوٹے اسٹیشنز لگ سکتے ہیں, رن آف دا ریور لگ سکتے ہیں. یعنی ہم, اور اتنی دیر ہم نے بتایا جی 4 سال 5 سال, کوئی اتنی دیر نہیں لگے گی. انشاءاللہ ہم ہائیڈرو سب سے سستی بجلی ہے, ہم آپ کو ہائیڈرو کا پوٹینشیل دیں گے. گیس بہت ہے وہاں کے پی کے اندر, اور بایو گیس. یہ جو گندگی ہے ساری جگہ, ایک تو میں صفائی دیکھنا چاہتا ہوں شہروں میں. انشاءاللہ شروع کریں گے پشاور سے, ساری گندگی کو بجائے اس کو کنورٹ کر دیں گے بایو گیس کے اندر, اور انشاءاللہ وہ پشاور کی بجلی بایو گیس سے سپلائی کر دیں گے. تو میں میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمیں موقع ملا ایک کے پی کے ایک صوبے کو دکھانے کے لیے کہ اگر آپ صرف صحیح میرٹ کے اوپر لوگ لے آئیں, میرٹ پہ آپ کرپشن کے اوپر کا سامنا کر لیں, آپ کوشش کریں کہ آپ کی جو نئی ٹیکنالوجی لائیں اور اپنی گورننس امپروو کر دیں, انویسٹمنٹ اس ملک میں آنے کی اتنی زیادہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے, یعنی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے, نوکریاں مل سکتی ہیں. جو آپ نے فورن کمپنیز والے سے بات کی ہے, جو لوگ آپ کے پاس آئے ہیں, آپ کتنی انویسٹمنٹ دیکھتے ہو کتنے عرصے میں انرجی کے اندر؟ دیکھیں کے پی کا میں آپ کو سیدھی بات بتاتا ہوں, ایک چیز تو ہمارے ہاتھ پہ کرپشن. اگر ہم کرپشن کے اوپر قابو پا گئے تو جو گورننس, انویسٹر 2 چیزوں سے بھاگتا ہے. ایک تو کرپشن, اب دنیا کا چارٹ دیکھ لیں, تیسری دنیا کی سب سے بڑی وجہ ہے وہاں لوگ نہیں جاتے کہ کرپشن کی وجہ سے. آپ کرپشن پہ قابو پا جائیں, اور دوسرا بدقسمتی سے وہ پورا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, دہشت گردی. اس پہ بھی آتے ہیں ایک نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دہشت گردی ایک دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے انویسٹر ڈرتا ہے آتے ہوئے. آپ بڑا کرٹیسائز کرتے تھے زرداری صاحب کی گورنمنٹ کو سینٹر میں, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو پنجاب میں, اور آپ کہتے تھے پنجاب کو تباہ کر دیا. 3 دن پہلے آپ ہی, ایک تو بار بار پرویز خٹک صاحب آ جاتے ہیں گفتگو میں کیا کروں, آپ کے چیف منسٹر ہیں. 3 دن پہلے انہوں نے بیان دیا ہے کہ میں کے پی کے کو پنجاب کی طرح چلانا چاہتا ہوں. اب یا آپ کسی اور پیج پہ, آپ کا چیف منسٹر کسی اور پیج, یا ہم کسی اور پیج پہ ہیں. میرے خیال میں اس بیان کو پھر سے اسٹڈی کر لیں. وہ کریں یا آپ کریں, ہم کیا کریں؟ یہ صحیح کانٹیکسٹ میں نہیں ہے.
یہ آپ نے سیاستدان والی باتیں شروع کر میں دی جو بات کا جواب نہ ہو. میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہوں. نہیں میں نے یہ نہیں سنا, مجھے بتایا ہے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. بہرحال آگے چلیں. پنجاب کی طرح آپ نہیں چلائیں گے؟ دیکھیں پنجاب کو بڑا فائدہ ہوگا اب کے پی کے سے, کیونکہ اب مقابلہ ہو جائے گا نا. ہم نے کہا کہ ہم پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کریں گے. اب تک پنجاب کی پولیس کو استعمال کیا گیا ہے انتقامی کارروائیوں کے لیے. پولیس والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس الیکشن میں بھی. ان کو جب آپ پولیس کو سیاسی طور پہ استعمال کرتے ہیں تو پولیس کو تباہ کر دیتے ہیں. کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پولیس غیر سیاسی نہیں ہے. سن لیں, کے پی کے اندر کسی کے اوپر انتقامی کارروائی نہیں ہوگی. پولیس بالکل میرٹ کے اوپر کرے گی, ہم پولیس کو پکڑ لیں گے. دیکھیں آپ ایک چیز, مینجمنٹ کا ایک پرنسپل ہے. مالک آپ دنیا میں کہیں چلے جائیں, کیونکہ ہمیں موقع ملا ساری دنیا دیکھنے کا اور ٹائم بھی بڑا گزارنے کا, جو سسٹم چلتے ہیں اور ہمارے سسٹم کیوں نہیں چلتے. وہ جو شوکت خانم کے اندر جو میں بڑا مجھے فخر ہے, بار بار جیتتا ہے کہ بیسٹ مینج انسٹیٹیوشن, اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ جس کو آپ ذمہ داری دیتے ہیں اسی کو آپ اتھارٹی دیں. جب آپ اتھارٹی اور ذمہ داری کو علیحدہ کر دیتے ہیں, مثلا ذمہ داری پولیس کی ہے لیکن اتھارٹی نہیں ہے, تھانے دار آپ اپنے رکھوا رہے ہیں, وہ کبھی سسٹم نہیں چلتا. ہم نے ثابت کرنا ہے, ہم نے ادارے بنانے ہیں, پولیس کو ایک انسٹیٹیوشن بنانی ہے, میرٹ کے اوپر رکھنی ہے. کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس پولیس میں نہیں ہوگی. بیوروکریسی کو اب ان کو ہم ذاتی نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. بیوروکریٹس کا پہ سن لیں. دیکھیں بیوروکریسی ہم نے پاکستان میں تباہ کی ہے. ہماری بیوروکریسی میں خامیاں تھیں لیکن بہترین بیوروکریسی تھی 60s میں. اس کو بجائے ہم وہ انگریز کی بیوروکریسی کو چینج کر کے کلونیل بیوروکریسی کو ٹھیک کرتے ہیں. 6 مہینے بعد پوچھیں گے نا, ابھی تو آپ کے خیالات ہیں, زرعی خیالات ہیں جو ہوتے ہیں پولیٹیشنز کے. آپ یہ پولیٹیشین ہو گئے ہیں. نہیں, میں پولیٹیشین نہیں, میں ہمیشہ یہی تھا. آپ کو میں ثابت کر کے دکھاؤں گا پاکستان اور کیا ہوا ہے. وہ ہم پوچھیں گے آپ سے 6 مہینے بعد. مجھے کوئی پولیٹیشین بتا دے جس نے ادارہ بنا کے چلایا ہو, کوئی بتا دے, ایک بتا دے, ایک ادارہ بنا کے انٹرنیشنل لیول کا چلایا ہو, کہ کوئی بتا دے. نہیں, ایک نام بتائے. اس طرح کا پبلک سیکٹر میں نہیں, ذاتی کاروبار تو چلا رہے ہیں نا سارے. ذاتی کاروبار کا ایک ادارہ, کوئی بھی انسٹیٹیوشن جو انٹرنیشنل لیول کا ہو. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان میں ہر جگہ, دیکھیں صرف شوکت خانم کے علاوہ مالک, میں 2 سوال کر لوں. پہلے سن لیں. پہلی دفعہ پاکستان کی دیہات میں ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنی ہے, نمل یونیورسٹی. بریڈفورڈ یونیورسٹی کی ڈگریز نمل, یعنی ادھر جدھر مفرور ہوتے تھے اس علاقے میں سیٹ اپ کیا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان میں آپ صرف گورننس سسٹم ٹھیک کر لیں, یا آپ ہر قسم کا انٹرنیشنل ادارہ بنا سکتے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ انٹرنیشنل ادارے بنانے کے لیے آپ کو مین پاور چاہیے. پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس کے پاس ہر شعبے میں آؤٹ اسٹینڈنگ مین پاور ہے. بدقسمتی سے وہ باہر بیٹھی ہے, بدقسمتی یہ سسٹم ان کو آگے نہیں آنے دیتا. اب دیکھیں انہوں نے جو ٹیکس لگا دیا, میں آپ کو صرف انہوں نے کہا جی کہ صرف 3000 لوگ افیکٹڈ ہیں جن کے اوپر ایک دم 50% ٹیکس بڑھا دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہیں پاکستان کے ٹاپ پروفیشنلز. وہ جو ٹاپ پروفیشنل کا مطلب یہ دنیا میں کہیں بھی نوکری مل سکتی ہے اس کو. میں مثال دیتا ہوں شوکت خانم کی, کہ وہاں آنکولوجسٹ جو ہوتا ہے, کینسر اسپیشلسٹ, وہ شروع ہی کرتا ہے 3 کروڑ روپے باہر. 3 کروڑ روپیہ سالانہ اس کی باہر شروع کی سیلری ہے. پہلے ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے ان کو روکنے کے لیے, کیونکہ وہاں اتنا زیادہ ہم تو نہیں 3 کروڑ دے سکتے. پہلی مشکل پڑی ہوئی تھی, پھر روپیہ 5 سالوں میں 60 روپے سے 100 روپے پہ پہنچ گیا. وہ اور مشکل پڑ گئی بڑے لوگوں کو. چلے کہ اب ایک لمٹ ہوتی ہے, آدمی دیکھتا ہے میں نے بچوں کی پڑھائی کرنی ہے, وہ چلے جاتے ہیں. اب آپ نے ان کا ایک ہی جھٹکے میں 50% ٹیکس لگا دیا. یعنی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ لوگ ہیں, ہماری اصل طاقت پاکستانی عوام ہے. ہمارے جو اسپیشلسٹ ہیں, ہمارے ہر شعبے میں ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے, ان کو ہم باہر دھکیل دیتے ہیں, برین ڈرین کر دیتے ہیں. یہاں ملک کون چلائے گا؟ اب گورنمنٹ کی کارپوریشنز ہیں, وابڈا ہے, آپ کا پی آئی ہے, ریلویز ہیں, ان کو یہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ ان کے اوپر ٹاپ کلاس پروفیشنلز لے کے آئیں, ان کو ڈی پولیٹیسائز کریں, کارپوریشنز کی طرح چلائیں. ایڈز بھی آ رہے ہیں, انوائٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا, اس کے تحت ہوگا. لیکن ریلوے ابھی بھی منسٹری کے نیچے ہے. دیکھیں ریلوے کارپوریشن ہے, اس کو ایک بزنس کی طرح چلائیں, اس کو سبسیڈائز کریں غریبوں کے لیے. شوکت خانم ایک بالکل ایک سن لیں, شوکت خانم میں 70% مفت علاج ہے, لیکن اس کو ہم چلاتے ہیں بالکل ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز پہ. ڈاکٹرز کو ان کی تنخواہیں جب تک نہیں دیں گے وہ کیوں آئیں گے پاکستان میں؟ اس لیے
آپ نے کوئی بھی ادارہ یہاں ٹھیک طرح چلانا ہے اس کو پروفیشنلی چلائیں, کارپوریشن کی طرح چلائیں, اور پھر جو غریب ہیں ان کو ادارہ تو دور کی بات ہے. پولیٹیکل پارٹی آپ کی, آپ گرے, چوٹ لگی, آپ ہاسپٹل میں گئے, لگتا تھا چوٹ لگی ساری پولیٹیکل آپ کی پارٹی کو, تتر بتر ہو گئی. وہ فوزیہ قزوری صاحب علیحدہ, عارف علوی صاحب ٹویٹر پہ ان کے خلاف, وہ ان کے اوپر باتیں کر رہی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے بڑا سلوک ان سے زہرا صاحبہ سے کیا ان کے مرڈر سے پہلے. لگتا تھا کہ ایبسولوٹ اینارکی ہے. آپ صوبہ چلانے چلے ہیں, ملک چلانے چلے ہیں, پارٹی آپ کی ایک ہفتے میں خود بخود چل رہی تھی, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لیکن مالک ایک تھوڑی ذرا ٹھنڈے سانس لو. آپ ایک پارٹی جس کی 0 سیٹس تھی, وہ ایک الیکشن کے اندر جس میں 80% نئے لوگوں کو لے کے, جب چوائس تھی ہم بھی الیکٹیبلز لا سکتے تھے, الیکٹیبلز کو باہر رکھا, 80% نئے لوگ لے کے آئے, 40 سال سے کم 35% لوگوں کو ٹکٹ دیا, نئی لیڈرشپ لے کے آئے, اور پارٹی کے اندر الیکشن کروایا 11 مہینے, اور اس کے باوجود, اس سب کے باوجود دوسرے نمبر پہ پاکستان میں سیکنڈ پارٹی آ گئی. کبھی آپ نے سنا ہے کہ 2 پارٹی سسٹم میں تیسری پارٹی بریک تھرو کرے؟ اس پارٹی نے کیا آگے 19 دن کی کیمپین کی, صرف 19 دن کی کیمپین میں. تو وہ سب کچھ نہیں ہوا اپنی پارٹی میں جمع, یہ تو دوسری بات ہے نا. سن تو لو, سیکنڈ نمبر پہ آ گئی, ایک صوبے میں گورنمنٹ بنا دی, نئی لیڈرشپ لے کے آ گئی, نئے لوگوں کو لے کے. یہ لوگ پرانی شکلیں دیکھ دیکھ کے تنگ آ گئے ہیں, وہ چینج ہوتا تو بچے آ جاتے ہیں ان کے. یہ وہ پارٹی ہے جس نے پاکستان میں صرف نئی لیڈرشپ. پرانے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ولڈرنس میں, سنیں میرا سوال, پہلے میری بات نہیں آپ ہی سن رہا ہوں میں 20 منٹ سے, میری بھی سنیں. نہیں آپ کو سننے, لوگ مجھے سن رہے ہیں. دیکھیں دوسری چیز, کس پارٹی نے اس طرح کے لوگوں کو نکالا ہے؟ شہروں کے اندر سناٹا ہوتا تھا الیکشن. لوگ کہتے ہیں 16 سال کی جو آپ کے ساتھ تھے وہ آپ نے فارغ کر دیے, نئے آپ نے رکھ لیے ہیں. ایک منٹ سنو میری بات. فوزیہ قصوری پہلے تھی 16 سال کے, عالم ملک تھی. پہلے پلسز پہ آؤ کہ یہ سوچو کہ مجھے یاد ہے کہ الیکشن ڈے پہ سارے چھٹیوں پہ شہروں میں گئے ہوتے تھے, خالی پڑا ہوتا تھا شہر. کبھی آپ نے شہر میں ایسا حال دیکھا؟ آپ نے لاہور میں حال دیکھا تھا؟ یعنی ایسا جشن دیکھا آپ نے کبھی؟ سڑک پہ نکلی ہوئی ہے پبلک, عید کا دن بنا ہوا ہے الیکشن ڈے. یہ چینج آیا ہے. آپ نے کوئی سوچا تھا کہ کراچی میں کسی کی ضرورت ہی نکلنے کی؟ پولنگ ایجنٹس نہیں تھے. 80% پولنگ سٹیشنز پہ تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹ ہی نہیں تھے. اس کے باوجود تقریباً 80 لاکھ ووٹ لے جانا, یہ بتاؤ یہ کوئی چھوٹا کارنامہ تھا کہ پارٹی تتر بتر ہے, یہ ہے وہ. ویسے پوچھو بریک میں نے لینا ہے, بریک میں نے لینی ہے آپ سے. آپ لوگوں نے کہا ہمارے 80 لاکھ رجسٹرڈ ممبرز ہیں, ووٹ پڑا آپ کو 76 لاکھ. آپ کو تو اپنے ووٹ سارے آپ کو نہیں پڑے. بریک کے بعد چھوٹا بریک ہے, یہ بھی پوچھیں گے, اور مشرف صاحب کے اوپر بھی بات ہوگی اور طالبان کے اوپر بھی ہوگی. لیکن یہ ضرور پوچھنا ہے کہ 76 لاکھ ووٹ پڑا ہے تو اپنا ووٹ کہاں گیا جن کا پوری پارٹی کا رجسٹرڈ کارڈ بیئرنگ ممبر تھا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. نا 2-3 سیریس باتیں ہو جائیں. ہاں کوئکلی, بریک سے پہلے میں نے پوچھا تھا کہ ووٹ, میں آپ کو بتاؤں 30 سیکنڈ. ایک اختر مینگل نے ایک پرچی دکھائی, کہتا جی پکوڑے کی دکان میں تھی. وہ پکوڑے کی دکان میں بیلٹ پیپر تھا جس کے اوپر بلے کو ووٹ پڑی ہوئی تھی. آپ نے کہا نا ووٹ کی طرح کہ آپ اگر یوٹیوب پہ چلے جائیں, یوٹیوب تو نہیں ہے, ایک dhandli.com ہے, اس کے اوپر چلے جائیں. عام لوگوں نے, کیونکہ یہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کی کوڑے کے اندر پڑی ہوئی ہیں پرچیاں, کہیں جلائی ہوئی ہیں. دیکھیں آپ کے پاس اگر پولنگ ایجنٹ نہ ہو, اور 80% پولنگ سٹیشن پہ نہیں تھے, وقت ہی نہیں ملا تیاری کرنے کا, تو آپ کے پاس پولنگ ایجنٹ نہ ہو تو میچ اس طرح ہے کہ گول کیپر کے بغیر میچ کھیلنا ہے. ٹائم پر تھوڑا 3 سوال ضروری ہیں میں نے آپ سے پوچھنے. ایک تو یہ جو مشرف کا ٹرائل ہو رہا ہے, کیا آپ کے خیال میں ٹرائل ہونا چاہیے, اور اگر ہونا چاہیے تو کیا صرف مشرف کا ہونا چاہیے کہ اور لوگوں کا بھی ہونا چاہیے؟ دیکھیں پہلے تو یہ اسٹیبلش کرنے, قانون سے اوپر کوئی نہیں ہے, کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. یعنی جو قانون توڑے گا, اور جب تک پاکستان کا آج برا حال اس لیے ہے کہ قانون طاقتور کے لیے, غریب کے لیے, صرف غریب جیل میں جاتا ہے, اور طاقتور جو مرضی کر لے, کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے. تو ایک طرح تو آپ نے اگر اس کا دروازے بند کرنے ہمیشہ کے لیے تو ٹرائل ہونا چاہیے. لیکن ٹائمنگ کہ لوگ جس طرح کی مہنگائی آنے والی ہے لوگوں پہ, اور آ چکی ہے, کیا یہ وقت تھا کہ گورنمنٹ کانسنٹریٹ کرے اور عدالتیں کانسنٹریٹ کریں اس وقت کہ ہم کسی طرح عدالتوں نے کوئی مارجن نہیں دیا نا, کہ عدالتوں نے فورس کر دیا گورنمنٹ کا ہاتھ. ڈونٹ یو تھنک سو؟
کہ میں اگر چیف ایگزیکٹو ہوں میری کیا ذمہ داری ہے؟ میری آج سب سے بڑی ذمہ داری ہوگی کہ میں پاکستان میں غربت کیسے ختم کروں. یہاں اتنی تیزی سے غربت بڑھ رہی ہے, مڈل کلاسز تباہ ہو گئی ہیں, انہی لوگوں پر ٹیکس لگا دی ہیں, اوپر سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگا دی ہیں, غریب ہر چیز مہنگائی کے سمندر میں عوام ڈوبنے والی ہے. اور کیا کہہ رہے ہیں, IMF سے قرضے لے رہے ہیں, اب ان کی قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے اور قیمتیں بڑھانی پڑے گی. اس لیے دہشت گردی میری پہلی پرائیورٹی ہوگی عوام. تو ہونا چاہیے قانون, لیکن اس وقت سب سے پہلے تو میں زور لگاؤں کہ یہ جو سمندر آ رہا ہے یہ مہنگائی کا, اس کا دہشت گردی, طالبان کا جھگڑا, سب کچھ, اور آپ فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئی ہوئی, آپ کا صوبہ جون سا ہے, آپ ہی کی گورنمنٹ ہے, کیا اب آپ کریں گے اس کو؟ بیکاز بات چیت کی آپ بات کرتے تھے, وہ آپ ہی کے بندے مار رہے ہیں, آپ کے MNAs بھی مار رہے ہیں, MPs مار رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, اب کیا ہوگا؟ دیکھیں مالک, یہ ایک بڑا, یہ جو سارا ٹیررزم کا ایشو ہے یہ بڑا کمپلیکس ہے, لوگوں کو سمجھنا چاہیے. KPK کے اندر ایک تو فاٹا کے اندر سے جو طالبان ہے, ایک طالبان گروپ نہیں ہے, کئی گروپ ہیں. پھر اتنی زیادہ وہاں بے روزگاری ہے, وہاں عام مجرم جو ہیں وہ سارے طالبان بن گئے. سب سے ایک ہی بزنس ہے کہ لوگوں کو کڈنیپ کرو, پکڑو, ان سے پیسہ لو. اس وقت پولیس کے اوپر ہر روز KPK کی پولیس میں کو مارا جا رہا ہے, یعنی جو قربانی KPK کی پولیس نے دی ہے. لیکن میں جب دیکھا, میں نے جا کے جب پولیس سے پریزنٹیشن ہمارے سامنے کر رہے تھے تو پتہ چلا کہ ان کی کوارڈینیشن, کوئی انٹیلیجنس ہی نہیں ہے KPK میں. KPK کی اپنی پولیس کی انٹیلیجنس ہی نہیں ہے, اور کوئی شیئرنگ نہیں ہے انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ. چودھری نثار نے ویسے وہاں اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ ایجنسیز کی, انٹیلیجنس ایجنسیز کی کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے. تو اس لیے سب سے پہلے تو ہم نے میٹنگ مانگی ہے پرائم منسٹر نواز شریف سے اور جنرل کیانی سے کہ پہلے تو بیٹھ کے فیصلہ کریں. ہمارے سامنے پورا اوور آل جواب آ گیا آپ کو؟ آج ہی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے. اچھا. لیکن سب سے ضروری یہ ہے کہ KPK کے اندر آپ اگر پولیس کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں ہوگی. اس میں چھوٹا سا سوال, اور اس میٹنگ میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, جو کہ جنرل کیانی اور پرائم منسٹر سے مل کے میٹنگ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے تو بریفنگ چاہتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے, کیونکہ کیوس کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا سچویشن ہے. ایک گروپ کوئی کہتا ہے بات کر رہے ہیں, کوئی کہتا ہے لڑنا ہے, کوئی کہتا ہے نارتھ وزیرستان جانا ہے, پھر سیکٹیرین ٹیررزم ایک طرف ہے, اس کا حل دوسرا, کراچی میں اور ٹیررزم ہے, بلوچستان میں BLA اور ٹیررزم ہے. فاٹا کا یہ فاٹا ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے KPK کو, اور KPK میں 70% فیکٹریاں بند ہیں آج, 70% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے صوبائی کے نیچے آ جائے, جڑ جائے؟ پہلے تو اس کے اوپر ایک نیشنل پلان بنے, کوئی فیصلہ تو کرو کہ اسے کیا کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم چاہتے ہیں کہ اوور آل, کیونکہ فاٹا گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے, لیکن ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ KPK کی پولیس کا یہ حال ہے کہ نہ انٹیلیجنس ہے ان کے پاس, ہر روز آ کے وہ مار دیتے ہیں, نہ ان کے پاس اکوپمنٹ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پنجاب کے پاس ہے, KPK کی پولیس کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے کہ اگر افواہ کسی کو کر کے لے جائیں تو ایک اکوپمنٹ ہے جو ایگزیکٹلی جدھر سے ٹیلی فون آتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے لوکیشن کی, وہ بھی نہیں ہے. ان کے پاس اکوپمنٹ ہی نہیں ہے. وہ اب آرڈر کی ہے. یا تو ایک اوور آل پالیسی بننی چاہیے, کیا کرنا ہے. میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ ہمیں سارے پہلے جائزہ لے کس کس قسم کی ٹیررزم ہے, ہر ایک کا مختلف حال ہے, ایک نیشنل پالیسی بنے, سب آن بورڈ ہوں اور سب سے سچ بولا جائے کہ ہے کیا ایکچوئل سچویشن. کسی کو نہیں سمجھ کیا ہو رہا ہے. ہمیں کوئی ایک طرف سے کہتے ہیں کہ یہ فرینڈلی طالبان ہے, یہ اینٹی طالبان. جب تک عمران سینٹر کچھ نہیں کرتا تو آپ بھی کیا اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے وہاں؟ ایک پالیسی تو سینٹر سے آئے گی. میں نے جنرل کیانی نے بھی ٹیلی فون کیا مجھے جب میں ہاسپٹل میں تھا, نواز شریف مجھے ملنے آئے, دونوں سے ایک چیز میں نے کہا کہ نمبر 1 ایشو ہے, آپ سب سے پہلے پرائرٹی پہ ٹیررزم کے ایشو کو ڈیل کریں. اگر ہم ٹیررزم کے ایشو کو ڈیل نہیں کرتے, باقی کوئی سب کچھ کر لیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ گورننس تو ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, لیکن اگر ٹیررزم وہاں ہے, کس فورن انویسٹر نے آنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی سب سے بڑا ہماری اساس ہے. اگر ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کر دیں, سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ادھر سے آئے گی. چائنا انڈیا میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ انڈین اوورسیز انڈین اور چائنیز نے کی تھی. ہمارے اوورسیز پاکستانی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں اتنی کرپشن ہے. اور دوسری چیز ہے یہ ٹیررزم. تو ٹیررزم تو پورا ایک اوور آل نیشنل پلان اور فیڈرل گورنمنٹ کو بیٹھ کے سب کو آن بورڈ لینا پڑے گا, آرمی کو بھی. لیکن گورننس انشاءاللہ ہم ٹھیک کریں گے. لیکن
آپ کا بڑا کلیئر سٹانس تھا کہ بات کرو، یہ ملیٹنسی نہ کرو، بات کرو ان سے، تو میرا خیال تھا کہ آپ نے ایک بڑی کلیئر انڈرسٹینڈنگ آپ کو ہوگی، آپ شاید پلان دیں لوگوں کو کہ یہ ہونا چاہیے. آپ بھی اسلام آباد اور پنڈی کی طرف منہ رکھ کے بیٹھ گئے. ہمارے مالک ہمارے پاس پورا پلان ہے. وہ کیا ہے؟ پلان ہے ہی ہمارے پاس. دیکھ وہ پلان یہ ہے کہ جو جنرل نک کارٹر نے، برطانیہ کا جو کمانڈر ہے کابل میں، اس نے کیا سٹیٹمنٹ دی ہے؟ پرسوں اس نے سٹیٹمنٹ دیا کہ 10 سال پہلے ہمیں طالبان سے بات کرنی چاہیے تھی، ہمیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی چاہیے تھی. تو میں 9 سال سے یہی کہہ رہا ہوں پولیٹیکل سیٹلمنٹ میں تو یہ پنجابی طالبان ہر چیز ہے. تو یہ اگر یہ نہ ہوتے تو یہ پاکستان میں کون سے طالبان تھے؟ مجھے بتائیں 2006 سے پہلے کو بتائیں تو صرف پاکستان میں کون سے طالبان تھے؟ ہم تو کسی کی جنگ میں پڑھ کے 2004 میں آپریشن شروع کیے، 6 میں طالبان یا پہلی دفعہ نام سنا تھا. تو یہ تو اس کی آف شوٹ ہے. اگر وہ اس نتیجے پہ آ گئے ہیں کہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے علاوہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہے، تو یہاں ساری پارٹیز اب اس نتیجے پہ آئی ہیں. جو بھی اے پی سی ہوئی ہے، جو بندے اٹھا رہے ہیں، جو کرمنل گینگز ہیں سارے، یہ کوئی طالبان. ہاں تو اس کو آپ بات چیت کر کے سیپریٹ کریں گے نا. آپ جب تک فیصلہ، آپ کسی سے تو بات کریں گے. جب انہوں نے قطر میں آفس کھلوا دیا ان سے بات چیت کرنے کا، تو وہاں بھی کئی گروپس ہیں، ایک گروپ تو نہیں ہے. ہم شروع تو کریں کہیں سے بات چیت. دیکھیں میں تو کلیئر ہوں اس چیز کے اوپر اب سے نہیں 9 سال سے، کہ اس کا کوئی ملٹری حل نہیں ہے. اس کا حل ہے پالیٹکس کے اندر، جو کہ آج یہ جنرل نک کارٹر نے اب کہا ہے کہ یہ صرف پولیٹیکل سلوشن ہے. امریکہ بھی اس فیصلے پہ آ گیا ہے. ہم پاگل ہیں جو ہم اپنی فوج کو تباہ کر رہے ہیں. 1,40,00,000 فوج وہاں، 1,40,000 فوج پھنسی ہوئی ہے قبائلی. آپ کے خیال میں آپ جنرل کیانی، نواز شریف بیٹھ کے ایک ورکیبل نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنا سکتے ہیں؟ اور کون بنائے گا؟ اگر ہم نہیں کریں گے تو اور کون بنائے گا؟ دیکھیں اب تک کیا تھا، اب تک سارا جو ڈیل کر رہا تھا فاٹو سے فوج کر رہی تھی. پولیٹیشنز تو انہیں اپنے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. اگر پولیٹیکل، دیکھیں پولیٹیکل سیٹلمنٹ پولیٹیشنز کرتے ہیں، فوج نہیں کرتی. لیکن فوج اور پولیٹیشنز آن بورڈ ہوتے ہیں. کئی ہو سکتا ہے کہ کئی جگہ آپ کو پولیٹیکل سیٹلمنٹ کا حصہ یہ ہو کہ ملٹری ایکشن بھی ہو، اس کا حصہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ ایک پولیٹیکل ڈائلاگ شروع نہیں کریں گے، اس کا کوئی اور دوسرا حل نہیں ہے. اور پھر اس کی آڑ کے اندر اور سارے دہشت گرد، ہر قسم کی دہشت گردی ہو رہی ہے. لاسٹ 15 سیکنڈز، کے پی کے کو آپ ایٹ این آرمز لینتھ چلائیں گے کہ ہینڈز آن آپ ہوں گے؟ جو کے پی کے میں ہوگا، ڈز دا بک اسٹاپ ود عمران خان؟ آپ کی کامیابی اور فیلئر ہے کہ ہم آپ سے بہانے سنیں گے، نہیں گورنمنٹ چینج کر دوں گا، یہ کر دوں گا؟ اگر کریں گے تو چیف منسٹر ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں پرویز خٹک، ان کے تھرو ہوگا. ہمارا ساری پارٹی کا کام ہوگا کہ ہم پورے تھنک ٹینک پرووائڈ کریں، ان کو پورا بیک اپ دیں. کام ان کے تھرو ہوگا، کوئی ڈائریکٹ انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. میں پھر سے کہتا ہوں جس کی ذمہ داری ہے اس کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن پورا ہم بیک اپ دیں گے. اور اگر کسی سٹیج پہ ہم اس نتیجے پہ آئے کہ ہم کسی وجہ سے بھی ہم انصاف نہیں کر سکتے، ہم گورنمنٹ نہیں چلا سکتے، کولیشن پارٹنرز بھی ہیں ہمارے، دہشت گردی ہے، اور اگر گورنمنٹ نہیں کچھ، سینٹرل گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی اس دہشت گردی کی، تو ہم گورنمنٹ سے نکل بھی سکتے ہیں. عمران تھینک یو سو مچ اینڈ ویل ہولڈ یو. ناظرین یہ بات تو ہوگی، آج سے 6 مہینے بعد پتہ لگے گا کہ کیا یہ پرنسپلز کی سیاست کریں گے کہ یہ پاور کی سیاست کریں گے. اور اگر ان سے گورنمنٹ نہ چلی تو کیا پہلی حکومت بہانے اٹھائیں گے، کیا واقعی دے ول ہیو دا کریج ٹو واک اوے اینڈ گیو سمبڈی ایلس اے چانس؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.